اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 34 آیات کی تفسیر ہو چکی۔ اب 35 سے 44 آیات ان کی تفسیر، پہلے تلاوت، ترجمہ، پھر تفسیر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائی۔ پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی قومیں، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ ہوا تھا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہیں؟ بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور جب تمہیں دیکھیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر مذاق، ٹھٹھا مذاق۔ کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے۔ اور اب جاننا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو الہ بنا لیا؟ تو کیا اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں کچھ بہت سنتے یا دیکھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو وزیر اور ان کا مددگار بنایا، اور ان سے کہا کہ اب آپ میری یہ نشانیاں جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اور جگہوں پہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ ذکر آیا ہے کہ نشانیاں لے کر جاؤ ان کے فرعون کے پاس، تو اس کو نشانیاں دکھاؤ، اور پھر یہ جو دعوت حق ہے ان کو پیش کرو، مگر
انہوں نے نشانیاں دیکھ کر بھی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا اور ان کو پانی میں ڈبو دیا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ تو ایسے ہی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو بھی ڈبو کر پانی کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہ سب لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں عبرت کی، کہ سبق حاصل کریں کہ کیوں ان کو ہلاک کیا، تاکہ وہ خود نہ کریں، جو اگلے آنے والے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ایسے ظالموں جنہیں رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی اطاعت نہ کی، اللہ کے احکام کی جو پرواہ نہ کی، تو ان کے لیے عذاب، سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے ہی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم رس یعنی کنویں والے، اور ان کے درمیان اور بہت سی قومیں جن کو ہلاک کیا گیا، وہ اسی وجہ سے ہلاک کیا گیا کہ وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اور ان کے احکام جو ہے وہ انہوں نے نہ مانے، آخرت پہ یقین نہ کیا، جزا سزا کا نہیں وہ مانتے تھے۔ اور یہ سب مثالیں بیان کی اور ان کے واقعات بیان کیے تاکہ یہ نشانیاں ہو باقی آنے والوں کے لیے، اور وہ عبرت حاصل کریں ان سے۔ اور یہ ان کے تباہ شدہ جو گھر ہیں، وہ بھی جب مکہ والے اہل جاتے ہیں اپنے قافلوں میں، تو وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تباہ ہوئے جو قومیں ہیں، ہود قوم اور سمود اور عاد اور یہ سب، تو کیوں نہیں اسے سبق لیتے ان کھنڈرات کو دیکھ کے کہ کیوں یہ لوگ ہلاک کیے گئے تھے۔ اور کوئی ان پہ ہلاک کیا، پتھروں کا برساؤ کیا، کسی کو سیلابوں میں ڈوبا، کسی کو آندھی سے ہلاک کیا، کسی کو زلزلہ اور چنگاڑ اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہلاک کیے گئے، کیونکہ انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دراصل قیامت کا اور دوبارہ اٹھنے کا ہی انکار کرتے تھے، کہتے تھے ابھی تو اچھے اعمال اور حکم ماننا اور رسول کی اطاعت تو ہے، ان کو تو آخرت کا ہی نہیں انکار کرتے ہیں کہ جزا سزا ہوگی۔ یعنی یہ بنیادی چیز بتائی کہ آخرت کا جو اقرار ہے، پختہ یقین جو ہے وہ بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی، ایمان کے بعد یہ سب بہت زیادہ اہم ہے کہ جی آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو دل سے اور پختہ یقین نہیں، تو پھر نیکیاں کرنی بے حد مشکل ہے، اور گناہوں سے بچنا بے حد مشکل ہے۔ اور یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کیسے رسول ہیں، ہماری طرح آپ چلتے پھرتے ہر کام کرتے، بازاروں میں گھومتے ہیں، تو اگر آپ رسول ہوتے تو کوئی ساتھ فرشتہ بھی آپ کے آتے تو وہ بتاتے کہ آپ رسول ہیں، شہادت دیتے اور ہمیں پڑھ کے سناتے قرآن آپ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو پھر کہتے ہیں کفار کہ اگر ہم نے صبر نہ کیا ہوتا آپ کی باتوں کو سننے کے بعد بھی، تو ہم آپ کے ساتھ آپ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو گئے۔ یعنی وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم بچ گئے اس سے، کہ جی ہمارے صبر سے ہم بچ گئے، اور اپنے معبود جو ہیں ان کو ہم نے نہیں چھوڑا، اور ان کو ہم نے پوجا ہم نے جاری رکھی۔ اور جب یہ یہی لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ تھے، کیا جو ایمان والے گمراہ تھے، یا کہ یہی گمراہ تھے جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کہ وہ گمراہ ہیں۔ تو ان کو پتہ چل جائے گا اس وقت جب فرشتے نازل ہوں گے۔ کیا آپ نے اے نبی ان لوگوں کو بتایا، یا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا لیا؟ یعنی یہ لوگ تو انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا، صرف بتوں کی پرستش نہیں ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کے جو احکام ہیں، جو نیکی کے اور بدی کے چھوڑنے کے، تو وہ ان کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اپنی خواہشات پہ چلتے رہے۔ خواہشات کو معبود یہ بھی ہے، صرف بت پرستی، بتوں کی پوجا نہیں ہے، خواہشات کے مطابق چلنے کو بھی یہی کہا کہ یہ بھی خواہشات کی پرستش۔ تو ایسے میں آپ ان کی ہدایت کی ایسے ذمہ لے سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کی ہدایت کا ذمہ آپ کیسے لے سکتے ہیں کہ لازمی آپ نے ان کو ہدایت دے کے چھوڑنی ہے؟
یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کفار میں بہت ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے دیکھتے ہیں، سنتے سمجھتے ہیں کہ یہ اندھے بہرے ہیں، جیسے یہ آپ کی باتوں کو کیسے سنیں گے جنہوں نے اپنی ان کے قلب دل بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں. اب یہ اندھے بہرے، اور بلکہ یہاں تک کہ یہ جو چوپائے ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں. دیکھ کتنے سخت ہے، کتنا سخت ہے. یہ وہ گمراہ لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے جو پختہ یقین ہی نہیں ہے اٹھنے کا اور حساب کتاب کا. یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. کتنے سخت، کتنے سخت ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی میری کیا ہمت میں اتنے سخت الفاظ استعمال کروں انسانوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چوپائیں. اس وقت قیامت کے دن یہ کہیں گی کاش ہم انسان کی جگہ ہمیں جانور ہی ہوتے، تو جانوروں کا تو حساب نہیں، تو یہ موت طلب کریں گے کوئی یہ کہیں گی کاش ہم جانور ہی ہوتے، کاش ہمیں واپس بھیج دیا دنیا میں، ایک دفعہ اور موقع دیا جائے، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ہمیں گمراہ کیا، کاش ہم نے رسولوں کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا. یہ پچھتائیں گے، چلائیں گے، مگر اللہ کہے گا نہیں، وہ وقت گزر گیا، اب تو یہ آپ کو سہنا ہی ہوگا، اسے ٹل نہیں سکتا یہ جو آپ پہ اب عذاب ہے. تو ان قوموں جن کی تباہی کا مختصر بیان یہاں ہے. دیگر صورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ ان کی ہلاکت اور ان سے سبق لینے اور کیوں ہلاک ہوئے وہ ہے. ان میں سورہ اعراف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ انبیاء وغیرہ اور بھی دیگر صورتوں میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ ان کے حالات ہیں. تو یہاں تفسیر اس کی ختم ہوتی ہے.